السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام قرۃ العین ہے اور میرا تعلق پاکستان کے شہر فیصل آباد سے تھا۔ فیصل آباد میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہ میرے والدین کا ہی گھر تھا، لیکن اس گھر کے حالات ایسے تھے کہ کہیں سے بھی وہ گھر نہیں لگتا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ کیا کبھی اس گھر کے حالات بہتر ہو بھی پائیں گے یا نہیں، اور پھر آخر میں مجھے یہی جواب پتہ چلتا تھا کہ شاید اس گھر کے حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ میرے ابا میری ماں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اگر وہ اماں کو پسند نہیں کرتے تھے تو پھر انہوں نے میری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ اور جب بھی میں یہ بات اماں سے پوچھتی تھی تو وہ خاموش ہو جاتے، وہ مجھے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ بچپن سے ہی میں اپنے گھر میں یہ سب کچھ دیکھتی آ رہی تھی، لیکن ابھی تک مجھے ان ساری چیزوں کی عادت نہ ہوئی تھی۔ میرے ابا بات بات پر اماں پر ہاتھ اٹھاتے تھے، انہیں مارتے پیٹتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے، اس کے ساتھ ہی جانے انہیں کیا کچھ کہتے تھے، جبکہ اماں خاموشی سے ابا کی ساری باتیں سنتی رہتی تھیں اور آنسو بہاتی رہتی، لیکن بدلے میں وہ کچھ نہیں کہتی تھی، خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی۔ جس وقت میں چھوٹی تھی تو یہ سارے حالات دیکھ کر بہت گھبرا جاتی، لیکن پھر جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی تو باتوں کو سمجھنے لگی تھی، اور مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ میرے ابا میری ماں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شاید ان کی شادی زبردستی اماں سے کروائی گئی تھی، اور اسی بات کا غصہ وہ اس طرح سے نکالتے تھے کہ بات بات پر میری ماں کو ذلیل کرتے تھے، ان پر ہاتھ اٹھاتے تھے، اور میری ماں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی تھی۔ یہاں تک کہ میرے ماموں کا گھر بھی اسی شہر میں تھا۔ میرے ماموں کبھی بھی اماں کی خیریت پوچھنے کے لیے ہمارے گھر نہیں آئے تھے، اور نہ ہی کبھی اماں ان کے گھر پر جاتی تھی، جبکہ میں اماں سے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ ابا کا یہ رویہ دن بدن مزید خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں اماں کو ماموں سے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ یا تو میرے ابا کو سمجھا سکے یا پھر ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن اماں مجھے چپ رہنے کا کہتی۔ شاید ان کی قسمت میں یہی لکھا ہے، اور انسان اپنی قسمت سے نہیں لڑ سکتا۔ میری اماں اگر سب سے لڑ بھی لیں گی تب بھی وہ اپنی قسمت سے نہیں لڑ سکتے، اور جو کچھ بھی ہے انہیں قبول ہے۔ ابا کا غصہ کوئی وقت ہی نہیں ہوتا تھا، ان کے لہجے میں نے اماں کے لیے جو نفرت محسوس کی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اماں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اماں کو دیکھتے ہی انہیں ایک عجیب سا غصہ آنے لگتا تھا، وہ چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ناپسندیدگی الگ بات ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن اچانک سے اماں کو دیکھتے اس طرح سے ابا کا غصہ بڑھ جانا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اگر میری اماں ابا کو پسند نہ تھیں لیکن پھر بھی اس طرح سے اچانک سے اس قدر غصہ آ جانا، یہ بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ جب میں اماں سے اس کی وجہ پوچھتی تو وہ مجھے کچھ نہ بتاتی، یہ کہتی کہ میرے ابا غصے والے ہیں، سخت مزاج ہیں، انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی وجہ ہی شامل ہو۔ نہ صرف ابا اماں کو ناپسند کرتے تھے، بلکہ جب سے میں ان کی زندگی میں آئی تھی مجھے بھی کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی کہتے تھے کہ انہیں بیٹی نہیں چاہیے تھی، بیٹیاں ماں باپ کو رسوا کرتی ہیں، اور وہ اماں سے یہی کہتے تھے کہ اماں اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کریں ورنہ وہ اس بیٹی کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیں گے۔ میری اماں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اسی لیے میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ مجھے ابا کی نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اگر اماں سے وہ اس وجہ سے نفرت کرتے تھے کہ وہ انہیں پسند نہیں تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ وہ تو مجھ سے بھی بہت محبت نہیں کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے پیار سے مجھے اپنی گود میں نہیں اٹھایا تھا، یہاں تک کہ کبھی ایک پیار بھری نظر بھی میرے اوپر نہیں ڈالی تھی، ہر وقت غصے میں ہی رہتے تھے، اور اماں تو مجھے کبھی ان کے سامنے جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتے تو اماں مجھے میرے کمرے میں بھیج دیتی اور یہ کہتی کہ میں کمرے سے باہر نہ نکلوں، باقی گھر کا سب کچھ وہ سنبھال لیں گی۔ کبھی کبھار جب ابا ان پر ہاتھ اٹھاتے تھے تب بھی اماں مجھے کمرے میں بند کر دیتی اور باہر سے کنڈی لگا دیتی، یہ کہہ کر کہ مجھے کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے کمرے سے باہر نہیں ہوں گی۔
جب میں چھوٹی تھی تو بہت زیادہ ڈر جاتی تھی اور اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی رہتی، لیکن اب جب کہ میں بڑی ہو گئی تھی، ساری چیزوں کو سمجھنے لگی تھی، اسی لیے اب میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنی ماں کو اس طرح سے روز روز تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اب تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اماں بیمار رہنے لگی تھی، لیکن ابا پھر بھی لحاظ نہیں کرتے تھے، اور جب ان کا جی چاہتا ذرا سی بات پر اماں کو مارنا شروع کر دیتے۔ اماں کی تو ساری زندگی ہی اسی طرح ان کی مار کھاتے ہوئے گزری تھی۔ جانے وہ کس چیز کا بدلہ ان سے لیتے تھے کہ ان کے غصے میں اس قدر نفرت شامل ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اماں کو اور بھی بہت کچھ سناتے تھے، ایسی باتیں کہتے تھے جو کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا اور اماں بیمار رہنے لگی تھی۔ میرے ابا پہلے تو گھر میں چند پیسے دے دیتے تھے، لیکن اب انہوں نے جوا کھیلنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب جو تھوڑے بہت گھر میں پیسے وہ دیتے تھے اس سے بھی گئے تھے، اور گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میری اماں ہمت کرتی تھی، محلے والوں کے کچھ کپڑے سلائی کر دیتی تھی، تو ہم لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا ہوتا تھا۔ انہی پیسوں سے اماں کچھ نہ کچھ لے آتی تھی اور گھر میں روٹی پک جاتی تھی، ورنہ میرے ابا نے تو قسم اٹھا لی تھی کہ اب انہوں نے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ جو بھی پیسے وہ کماتے تھے وہ سب کے سب اپنی عیاشی پر اڑا دیتے، اور اب تو انہوں نے گھر آنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ وہ ہفتے میں 1 بار گھر آتے تھے، اور ان کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر آرام سے کہہ سکتا تھا کہ میرے ابا اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں۔ وہ جس قدر نشے میں دھت گھر آتے تھے، گھر آتے ہی کمرے میں جا کر سو جاتے، اور اگر کوئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو میرے ابا اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے۔ میں تو ان کے قریب بھی نہیں جاتی تھی۔ اماں ہی تھی جو ان سے کوئی بات کرتی اور ابا ان پر ہاتھ اٹھاتے۔ اب تو اماں نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور وہ کچھ نہیں کہتی تھی، جیسے تیسے کر کے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے تھے، اور میرے ماموں وہ تو کبھی ہماری خیریت لینے کے لیے گھر آئے ہی نہیں تھے۔ انہیں تو اس بات سے کچھ مطلب بھی نہیں تھا کہ ان کی بہن زندہ بھی تھی یا مر گئی۔ وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے، جبکہ اماں صبر کے گھونٹ پی کر بیٹھ جاتی تھی، کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اماں کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، اور پہلے جب وہ تھوڑی بہت ہمت کر کے کچھ کپڑے سلائی کر لیتی تھی اور کچھ نہ کچھ کر لیتی تھی، اب تو یہ سب کچھ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں۔ اماں سارا دن بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر نے جو دوائیاں لکھ کر دی تھیں ان میں سے چند دوائیاں تو میں لے آئی تھی، لیکن کچھ تھیں جو بہت مہنگی تھی اور میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے۔ اب اماں کی جگہ میں نے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے تھے۔ انہی پیسوں سے گھر کے خرچے پورے ہوتے تھے، اور انہی پیسوں سے میں اماں کے لیے دوائی لے کر آتی تھی، جبکہ اماں مجھے منع کرتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، انہیں دوا کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں جانتی تھی کہ انہیں دوا کی اشد ضرورت ہے۔ جب تک انہیں دوا نہیں ملے گی وہ ٹھیک کیسے ہوں گی؟ میں سارے گھر کو سنبھالتی تھی، اس کے ساتھ ہی محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی تاکہ چند پیسے بن سکیں اور ہمارے گھر کا گزارا ہو سکے۔ اس کے علاوہ میں اماں کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی، اور میری اماں مجھے بہت ساری دعائیں دیتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت کنگن مجھے دیا تھا جو کہ سونے کا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کنگن کو میں سنبھال کر رکھوں، یہ کسی کی امانت ہے۔ میں نے جب پوچھا تو انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا، یہ کہتے ہوئے کہ جس کی بھی امانت ہے وہ خود ہی مجھ سے لے جائے گا، لیکن میں اسے بہت سنبھال کر رکھوں اور ابا کی نظروں میں نہ آنے دوں، کیونکہ میری ماں کا جتنا بھی زیور تھا وہ سارا کا سارا میرے ابا نے بیچ دیا تھا، اور ان پیسوں سے عیاشی کی تھی، اور سارے پیسے انہوں نے جوئے پر لگا دیے تھے۔ اسی لیے اماں نہیں چاہتی تھی کہ یہ خوبصورت کنگن میرے ابا کے ہاتھ لگے۔ انہوں نے یہ مجھے سونپ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھوں جہاں پر ابا کی نظر نہ جائے۔ میں نے وہ خوبصورت سا کنگن سنبھال کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اماں مجھ سے یہی کہتی تھی کہ میں کسی چیز کی فکر نہ کروں،
حالات بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اور مجھے میرے حصے کی خوشیاں ضرور ملیں گی۔ جب بھی ان کی خدمت کرتی، ان کی ٹانگیں دباتی، تو وہ اکثر مجھے ڈھیروں دعائیں دیا کرتی تھی اور میں بس ان کی باتوں پر مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ وہ ماں تھی، اسی لیے چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ایک شہزادے کی زندگی گزارے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ ہم جیسی عام سی لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آتے۔ اسی لیے میں کسی خوش فہمی میں نہیں تھی۔ میرے لیے صرف اور صرف میری ماں کی صحت ضروری تھی اور اس گھر کو مجھے سنبھالنا تھا۔ وہی ضرورت کا اور بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب اماں میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ خود سے کچھ بھی کر سکے، یہاں تک کہ انہیں نہلا دھلا کر ان کے کپڑے بھی میں ہی تبدیل کرواتی تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اماں کی کمر پر ایک نشان تھا۔ وہ نشان تھوڑا عجیب سا تھا۔ میں نے اماں سے اس نشان کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے بتانے لگیں کہ یہ نشان بچپن سے ہی ان کی کمر پر موجود ہے۔ بڑا سا سیاہ رنگ کا دھبا تھا اور کافی بڑا تھا، دور سے ہی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے آج سے پہلے ایسا نشان نہ کبھی کسی کے دیکھا تھا اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ میری اماں مجھے کہتی تھی کہ بڑے بزرگ کہتے تھے کہ جس کسی کی کمر پر اس طرح کا نشان ہو، وہ لوگ بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں اور بہت ہی محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے دل میں ایک عجیب سی اور الگ سی اچھائی موجود ہوتی ہے جو کہ واقعی لوگوں سے بہت ہٹ کر ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ میری اماں بہت ہی نیک خاتون تھی، سب کی ہمدرد بھی تھی۔ وہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی اور جہاں تک ممکن ہوتا تھا دوسروں کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش بھی کرتی تھی۔ حالانکہ ہمارے اپنے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہوتا، اگر کوئی بھکاری ہمارے دروازے پر آ جاتا تو اماں اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ اور ان کی یہی عادت مجھے سب سے زیادہ پسند تھی کہ انہیں اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کی کس قدر پرواہ تھی۔ میری اماں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب میری دادی زندہ تھی میری اماں ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی، جبکہ میری دادی اماں کو بہت ساری دعائیں دیتی تھیں اور یہ کہتی تھیں کہ ان کا بیٹا بہت ہی بدقسمت ہے جس نے اتنی نیک اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہیں کی، اور وہ اماں سے اپنے بیٹے کے رویے کی معافی بھی مانگتی رہتی تھی، جبکہ اماں بس خاموشی سے سب کچھ سنبھالے ہوئے تھی۔ انہوں نے کبھی کسی سے کسی بھی چیز کا شکوہ نہیں کیا تھا، اور اب جب کہ اماں کافی بیمار رہنے لگی تھی اب وہ اتنی محنت والا کام نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے انہیں کرنے بھی نہیں دیتی تھی اور میں نے سارے گھر کو خود سنبھال لیا تھا۔ میں سلائی بھی کرتی تھی اور وہاں سے جو بھی پیسے ملتے تھے اس سے گھر کا خرچہ چلاتی تھی، جبکہ گھر میں جو کچھ بھی آتا تھا آہستہ آہستہ کر کے ابا سب کچھ بیچ رہے تھے۔ اماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کا اچھی جگہ سے علاج کروا سکتی، اور پھر ایک رات اسی طرح سے اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے سر پر پیار کیا اور مجھ سے کہنے لگیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کے بعد میں اپنے ماموں کے پاس چلی جاؤں اور ان سے کہوں کہ وہ پرانی ساری باتوں کو بھول جائیں اور میری اماں کو معاف کر دیں۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، آخر اماں نے ایسی کون سی غلطی کی تھی کہ جس کی وہ معافی مانگ رہی تھی، جس کی وجہ سے ماموں نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس وقت میں اماں سے کچھ بھی ایسا پوچھ کر انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، اور انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ان کے بعد اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ جیسے جیسے اماں مجھ سے یہ باتیں کہہ رہی تھیں ویسے ویسے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میں انہیں خاموش کرواتی، لیکن وہ مجھے بہت ساری نصیحتیں کرتی جا رہی تھیں اور یہی کہہ رہی تھیں کہ میں بس خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہوں، میرے بہت کام آئیں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے مجھے کیا کچھ کہا، میں بس خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی اور روئی جا رہی تھی، اور وہ رات میری ماں کی آخری رات تھی جو انہوں نے میرے ساتھ گزاری تھی۔ اسی طرح سے روتے روتے میں اماں کی باتیں سنتے ہوئے وہیں پر سو گئی تھی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے اماں کو جگانے کی بہت کوشش کی،
لیکن میری اماں مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے ابا تو بس میرے نام کے باپ تھے۔ انہوں نے تو آج تک نہ اپنی کوئی ذمہ داری پوری کی تھی اور نہ ہی کوئی فرض نبھایا تھا، اور پھر اماں کے انتقال کے بعد اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ جیسا کہ اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤں، میں نے ماموں کے گھر جانے کا ارادہ کیا، لیکن ابا نے مجھے جانے سے روک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ ماموں جنہوں نے ساری زندگی میری ماں کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا، وہ مجھے کہاں سے اپنے گھر میں جانے دیتے؟ ایسے میں اسی گھر میں رہوں اور خاموشی سے رہوں۔ میرے ماموں اماں کے انتقال پر آئے تھے اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اماں جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئی تھیں کہ ماموں انہیں معاف کر دیں۔ یہ سنتے ہی وہ چپ ہو گئے تھے اور خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے پھر مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ جب میں نے ماموں سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ غلطی میری ماں کی نہیں تھی، بلکہ غلط تو وہ تھے کہ انہوں نے اپنی بہن کو ساری زندگی کس گناہ کی سزا دی تھی جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ سزا کے حقدار تو وہ ہیں اور معافی کے طلبگار بھی وہی ہیں۔ اماں کے انتقال پر ماموں نے رو رو کر ان سے معافی مانگی تھی، لیکن میری اماں تو موجود ہی نہیں تھی۔ بہت حیران تھی میں کہ ماموں اماں سے کس چیز کی معافی مانگ رہے تھے۔ شاید اس بات کے لیے کہ انہوں نے میری ماں کے لیے غلط انسان کا انتخاب کر دیا تھا، جس نے انہیں ایک دن بھی سکون سے نہیں گزارنے دیا تھا اور ایک دن کبھی سکھ نہیں دیا تھا۔ میری اماں تو چلی گئی تھی، جبکہ ابا نے مجھے ماموں کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ میں بھی خاموشی سے گھر میں رہنے لگی تھی، کیونکہ میری اماں کی یادیں اس گھر میں تھیں۔ اماں کے جانے کے بعد میرا سارا وقت گھر کے کام کاج میں اور سلائی میں ہی گزر جاتا تھا، جبکہ میرے ابا جب بھی گھر آتے تھے مجھ سے پیسے لے کر چلے جاتے، اور میں بھی خاموشی سے جتنے پیسے میرے پاس ہوتے تھے میں انہیں تھما دیتی، کیونکہ وہ میرے والد تھے، میں انہیں کسی بات کے لیے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے ابا گھر آئے تو وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، میں اب بس شادی کی تیاری کروں۔ میں حیران تھی کہ انہیں میرا خیال کیسے آ گیا، لیکن پھر بہت جلد یہ حقیقت بھی میرے اوپر کھل گئی تھی۔ حقیقت میں میرے ابا نے میرا رشتہ طے نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے میرا سودا کیا تھا۔ ابا نے اماں کے مرنے کے بعد ایک امیر آدمی سے میرا سودا کیا تھا اور پیسے لے کر اس امیر آدمی کو مجھے بھیج دیا۔ حقیقت میں میرے ابا کو صرف اپنے سے مطلب تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ جس شخص کو اس عورت سے محبت نہ ہوئی، جس نے ساری زندگی اس کی خدمت میں لگا دی، تو اس شخص کو بھلا مجھ سے کیسے محبت ہو سکتی تھی؟ میں نے جب یہ بات سنی تھی تو میں نے گھر سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن میرے ابا نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور زبردستی مجھے اس شخص کے ساتھ بھیج دیا تھا جسے میں جانتی تک نہیں تھی، اور میرا اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ واقعی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اسی لیے میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اسی امید پر میں زندہ تھی اور اپنے لیے صرف دعا کرتی تھی کہ میری مشکل جلد از جلد آسان ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص راتوں رات مجھے کہاں لے آیا تھا اور اس نے مجھے لا کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں اپنے گھر میں بے ہوش ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی اور ہی نئی جگہ پر موجود تھی۔ یقیناً میرے ابا نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا، اور اس کے بعد ہی وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا، کیونکہ اگر میں ہوش میں رہتی تو کبھی بھی اس کے ساتھ نہ آتی، کیونکہ میں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو میں انجان جگہ پر موجود تھی۔ دل میں ہزار وسوسے تھے اور خوف بھی تھا، مگر اب جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب مجھے کیسے بھی کر کے اس جگہ سے باہر نکلنا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ میرے ساتھ آگے کیا کچھ کریں گے۔ اسی لیے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے یہاں پر بچانے والا کوئی دوسرا نہیں آئے گا، مجھے خود ہی یہاں سے بھاگنا ہوگا اور اپنی مدد خود ہی کرنی ہوگی۔ میں نے جلدی جلدی سوچنا شروع کیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اچانک سے ہی مجھے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ کوئی چلتا ہوا اسی کمرے کی طرف آ رہا تھا۔
میں نے آس پاس دیکھا تو مجھے ایک گلدان دکھائی دیا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور دروازے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا تھا، میں نے وہ گلدان اس کے سر پر مارا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر کافی چوٹ آئی تھی اور وہ نیچے گر گیا۔ اسی وقت میں نے اس کمرے سے باہر قدم نکالے تھے اور بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ بنا ادھر ادھر کی پرواہ کیے میں اس چھوٹے سے گھر سے باہر نکل آئی تھی، اور باہر نکل کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں اپنے ملک میں نہیں ہوں، یہ تو کوئی اور ہی جگہ تھی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں تھی۔ میں بس بھاگتی جا رہی تھی۔ مجھے کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش تھی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک سے میں ایک گاڑی سے ٹکرا کر نیچے گری تھی، اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود تھی۔ ایک عورت میرے پاس کھڑی تھی اور میرے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ہوا سارا واقعہ بتا دیا۔ اس عورت نے بھی دکھ کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہاں پر اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ بہت ساری لڑکیاں ایسی ملتی ہیں جو کہ غلط طریقے سے یہاں لائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارا ملک نہیں تھا، بلکہ یہ دبئی تھا۔ میرے ابا نے جس کے ہاتھ مجھے بیچا تھا وہ راتوں رات مجھے دبئی لے آیا تھا، اس لیے مجھے مہنگے دام آگے بیچ سکے، کیونکہ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ اس عورت نے مجھے یہی کہا کہ جہاں تک ممکن ہوگا وہ میری مدد کرے گی، اور ابھی فی الحال کے لیے وہ مجھے میرے ملک واپس نہیں بھیج سکتی، اس لیے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں مجھے پناہ دی تھی اور یہی کہا تھا کہ جب تک میرے جانے کا بندوبست نہیں ہو جاتا یا پھر میں اپنے لیے کچھ ٹھکانہ نہیں ڈھونڈ لیتی، میں یہاں پر رہ سکتی ہوں۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے کچھ وقت گزرا تھا، لیکن اب میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کسی نوکری کی تلاش کرنی تھی تاکہ میں اپنا گزارا خود کر سکوں اور اپنا بوجھ اٹھا سکوں، اور پھر مجھے یہیں پر دبئی میں ایک مساج سینٹر میں نوکری مل گئی تھی۔ وہاں پر عورتوں کا ہی آنا جانا ہوتا تھا، اسی لیے میں نے وہاں پر نوکری کرنی شروع کر دی۔ وہاں سے مجھے اچھی تنخواہ ملتی تھی اور میرا گزارا ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جس عورت کے گھر میں رہ رہی تھی، اس نے میری ہر معاملے میں بھرپور مدد کی تھی، اور اس طرح سے میں دبئی کے ایک مساج سینٹر میں نوکری کرنے لگ گئی تھی۔ مجھے وہاں نوکری کرتے ہوئے چند دن ہی گزرے جب میں نے دیکھا کہ روز دن کے وقت وہاں پر ایک بکنگ ہوتی تھی اور رات کو ایک نقاب پوش عورت برقع پہن کر وہاں آتی تھی۔ جیسے ہی وہ عورت آتی تھی تو مالکن میری چھٹی کروا دیتی۔ اس کے ساتھ ہی ایک دو لڑکیاں اور تھیں، ان کی بھی مالکن چھٹی کروا دیتی تھی اور خود اس عورت کو لے کر ایک خاص کمرے میں چلی جاتی۔ وہ عورت اپنے حلیے سے مجھے بہت امیر لگتی تھی۔ مجھے تجسس تھا کہ آخر مالکن اسے اپنے ساتھ وہاں کیوں لے کر جاتی تھی، اور وہ عورت روز ہی یہاں پر کس مقصد سے آتی تھی۔ یہاں پر روزانہ ہی بہت ساری عورتیں آیا کرتی تھی، لیکن کبھی بھی مالکن نے کسی کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ حالانکہ جو بھی عورتیں یہاں آتی تھیں وہ امیر گھروں سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن وہ عورت جانے کون تھی جسے مالکن اتنی اہمیت دیتی تھی اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی اور ہماری چھٹی کروا دیتی تھی۔ اس عورت کو کبھی بھی میں نے دن کے وقت یہاں نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی رات کو ہی آتی تھی، اور نہ ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر نقاب ہوتا تھا۔ مجھے جاننے کا بہت تجسس تھا کہ آخر وہ کون تھی، لیکن مالکن تو ہمیں اس بات کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ شاید ایک دو دن مالکن خود اس کا مساج کریں گی اور اس کے بعد باقی عورتوں کی طرح اس عورت کے مساج کے لیے بھی ہمیں ہی بھیجیں گی، لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، اور پچھلے 1 مہینے سے یہی سب کچھ ہو رہا تھا کہ دن کے وقت اس کی بکنگ ہوتی تھی اور رات کا وہ یہاں موجود ہوتی تھی، اور نہ تو اس کے ساتھ کوئی آتا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی اور کو وہاں دیکھا، اور مالکن کا تو اس کے آتے ہی پورا سینٹر خالی کروا دیتی تھی اور سب کو چھٹی کر دیتی اور گھروں کو بھیج دیتی تھی۔ اب تو میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ عورت کون تھی اور روز روز یہاں کیوں آتی تھی، اور مالکن اسے اس خاص کمرے میں کیوں لے کر جاتی تھی، اور باقی سب کو وہ کیوں گھر بھیج دیتی تھی۔ اسی لیے میں اپنے تجسس کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو گئی تھی
ایک دن میں نے گھر جانے کے بجائے یہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے مالکن کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہیں یہی لگا تھا کہ شاید میں بھی سب کی طرح چھٹی کر کے گھر چلی گئی ہوں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں وہیں پر چھپ کر بیٹھ گئی تھی تاکہ اس حقیقت کو جان سکوں کہ آخر اس کے پیچھے کہانی کیا تھی۔ جیسے ہی وہ عورت آئی تھی تو مالکن اسے اس خاص کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ میں اس خاص کمرے میں ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی چھپ کر بیٹھ گئی تھی تاکہ آج ساری حقیقت جان سکوں کہ آخر وہ کون تھی اور یہاں کس مقصد سے آتی تھی۔ مالکن کا اسے کمرے میں لے آئی تھی اور انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ اس کے بعد مالکن نے جیسے ہی اس عورت کی مساج کرنی شروع کی اور اس کی کمر پر سے کپڑا ہٹایا تو میری جان نکل گئی کہ وہ عورت تو بالکل میری ماں کی جیسی تھی۔ اس کی کمر پر ویسا ہی بڑا سا سیاہ رنگ کا نشان تھا جیسا میری اماں کے ہوا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ جب بھی اس نے پلٹ کر مالکن کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے سے نقاب اترا ہوا تھا اور اس کی شکل ہو بہو میری ماں کے جیسی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میری اماں میرے سامنے موجود ہیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کسی کی شکل کسی دوسرے شخص سے اس قدر مل سکتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں تھا، اور وہی نشان جو اماں کی کمر پر بھی موجود تھا اور اس کی شکل بھی بالکل میری ماں کی جیسی تھی۔ یہی بات تھی جو مجھے حیران اور پریشان کر رہی تھی۔ خاموشی سے میں وہاں کھڑی رہی اور جیسے ہی وہ عورت وہاں سے نکلی میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے نکل پڑی اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک آ گئی تھی۔ جب اس کے گھر آ کر میں نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا کہ اس کی شکل ہو بہو میری ماں کے جیسی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو اس کی کمر پر نشان تھا ویسا ہی نشان میری ماں کی کمر پر بھی تھا۔ وہ عورت حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور اماں کا نام پوچھا اور میں نے انہیں نام بتایا تو اس نے فوراً مجھے گلے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ وہ میری سگی خالہ ہے۔ وہ اور میری اماں دونوں جڑواں تھیں، اسی لیے ان کی شکلیں اس قدر ملتی ہیں، اور اسی لیے ان دونوں کی کمر پر ایک جیسا ہی بڑا سا نشان بھی تھا۔ میں حیران تھی کہ میری خالہ اماں نے تو کبھی ان کا ذکر نہیں کیا تھا، تو میری خالہ نے مجھے ماضی کی کہانی بتائی۔ دونوں بہنوں میں بہت محبت تھی اور ایک دوسرے کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی تھیں، لیکن پھر قسمت نے ایک ایسا کھیل کھیلا جس نے انہیں سب سے الگ کر دیا۔ میری خالہ کو ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، جبکہ ان کے گھر والوں نے ان کا رشتہ کہیں اور طے کیا ہوا تھا۔ لیکن خالہ اس جگہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے شادی سے ایک رات پہلے ہی وہ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور انہوں نے چھپ کر اس لڑکے سے نکاح کر لیا جس سے وہ محبت کرتی تھی اور جس کے ساتھ خالہ کا رشتہ ان کے گھر والوں نے طے کیا تھا۔ جب خالہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو اپنی عزت بچانے کے لیے گھر والوں نے میری اماں کا نکاح اس سے کروا دیا، اور اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے ابا میری ماں سے اس قدر نفرت کیوں کرتے تھے۔ وہ میری خالہ کا بدلہ ان سے لے رہے تھے کہ خالہ نے انہیں ٹھکرا دیا تھا اور کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اس بات کا بدلہ اماں سے ساری زندگی لیتے رہے تھے۔ میری خالہ کو تو یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن جب انہیں بعد میں یہ بات پتہ چلی تھی تو وہ بہت شرمندہ تھی کہ ان کی وجہ سے میری اماں کی زندگی خراب ہو گئی تھی۔ کچھ وقت تک تو وہ میری اماں سے رابطے میں رہی تھی۔ خالہ کا بیٹا تھا اور انہوں نے بچپن میں ہی میرا رشتہ اپنے بیٹے سے طے کیا تھا۔ جب اماں نے انہیں یہ بتایا کہ اماں کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو اسی وقت انہوں نے اماں سے میرا ہاتھ مانگ لیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ان کا شوہر اپنا سب کچھ بیچ کر دبئی آ گیا تھا اور وہ لوگ دبئی آ کر رہنے لگے تھے، اسی لیے دوبارہ اماں سے کبھی مل نہیں پائی تھی اور نہ ہی ملک واپس گئی تھی، اور آج خود بخود قسمت مجھے ان تک لے آئی تھی۔ یہاں پر ان کے شوہر کا اچھا کاروبار چلتا تھا اور وہ یہاں پر ایک اچھی زندگی جی رہی تھی، بلکہ جہاں تک ممکن ہوتا تھا لوگوں کے دل کھول کر مدد کرتی تھی، اور وہ مساج سینٹر بھی خالہ کی وجہ سے ہی چل رہا تھا کیونکہ انہوں نے ہی وہ بنوایا تھا اور وہاں پر بے سہارا لڑکیوں کو پناہ دی تھی، اسی لیے مالکن خالہ کی بہت عزت کرتی تھی۔ جب بھی خالہ وہاں جاتی تھی تو وہ خود خالہ کا مساج کرتی تھی، کیونکہ حقیقت میں وہاں کی مالکن میری خالہ ہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس طرح سے بھی کسی کو ملوا دیتی ہے۔
مجھے اپنی ماں کی دعاؤں پر بھروسہ تھا اور آج واقعی میں میری ماں کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ میرے ابا نے تو مجھے ایک آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، لیکن میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میں نے خالہ کو وہ کنگن دکھایا تھا جو اماں نے مجھے دیا تھا، اور خالہ نے مجھے یہ بتایا کہ یہ کنگن انہوں نے ہی اماں کو نشانی کے طور پر دیا تھا۔ اور جب کہ ساری حقیقت پتہ چل چکی تھی، خالہ مجھے اپنے گھر لے آئی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی میرا ان کے بیٹے سے رشتہ طے تھا۔ اسی لیے انہوں نے اس رشتے کو برقرار رکھا تھا اور میری شادی اپنے بیٹے سے کروا دی تھی، اور میں ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی بن گئی تھی اور یہاں پر ایک عیش کی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میری خالہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میرا شوہر بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ زندگی میں میں نے جو بھی محرومیاں دیکھی تھیں ان سب کا ازالہ ہو گیا تھا، لیکن میری ماں یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے ماموں بھی اماں سے اس چیز کی معافی مانگتے تھے کہ انہوں نے میری خالہ کی غلطی کی سزا اماں کو دی تھی اور ایک ایسے شخص کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا تھا جس کا اندازہ انہیں پہلے سے تھا کہ وہ کبھی بھی اماں کو خوش نہیں رہنے دے گا، بلکہ وہ اماں سے خالہ کا بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اماں کی قربانی دے دی تھی، اور پھر میری ماں نے بھی سب کچھ بھلے صبر سے برداشت کیا تھا اور کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ مجھے ایک محفوظ جگہ مل گئی تھی، تحفظ مل گیا تھا، اور اپنے کھوئے ہوئے رشتے واپس مل گئے تھے، اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ اور میں نے پرانی ساری تلخیوں کو بھلا دیا تھا اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔